ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی، آبنائے ہرمز، جوہری پروگرام امداد اور ایرانی اثاثوں کی بحالی جیسے معاملات پر پیش رفت کے ساتھ ایک مسئلہ دوسرے معاملات پر حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ٹاکسوں، مفاہمتی یادداشت کے 14 نکات یا پھر سوئٹزرلینڈ میں ہونے والا اعلامیہ، ہر سفارتی دستاویز میں لبنان کا مسئلہ مرکزی حیثیت میں رہا ہے۔ ایران متعدد مواقع پر مذاکرات میں شرکت مؤخر کرتا رہا کیونکہ اس کا موقف تھا کہ جب تک اسرائیل جنوبی لبنان میں فوجی کارروائیاں بند نہیں کرتا، کسی بھی امن عمل کو مکمل نہیں کہا جا سکتا۔ ایران پر حملوں کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف دوسرا محاذ کھول دیا۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان پر شدید حملے کیے۔ ایران حزب اللہ کو اتحادی تنظیم نہیں بلکہ اپنی علاقائی حکمت عملی کا بنیادی ستون سمجھتا ہے۔ ٹرمپ اور جے ڈی وینس اسرائیلی حملوں پر تحفظات کا اظہار کر چکے، لیکن اسرائیلی حکومت کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ اب بھی سرحدی علاقوں سے اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ نیتن یاہو یہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ موقع ضائع ہو گیا تو حزب اللہ دوبارہ اپنی عسکری طاقت بحال کر لے گی۔ ایران کے پاس یمن کے حوثی، عراقی شیعہ ملیشیائیں، حماس اور دوسرے اتحادی گروہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی حزب اللہ کے برابر اہمیت نہیں رکھتا۔ پہلی وجہ جغرافیہ ہے۔ حزب اللہ براہ راست اسرائیلی سرحد پر ہے، یمن اور عراق اسرائیل سے دور ہیں۔ دوسری وجہ عسکری صلاحیت ہے۔ حزب اللہ کو دنیا کی منظم اور تربیت یافتہ گوریلا فوج میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس ہزاروں راکٹس، میزائلز اور ڈرونز موجود ہیں۔ شام کی جنگ ہو، داعش کے خلاف کارروائیاں اور اسرائیل کے ساتھ مسلسل محاصرہ نے اسے بھرپور جنگی تجربہ فراہم کیا ہے۔ ایران اور حزب اللہ کے تعلقات صرف عسکری یا سیاسی نہیں بلکہ سماجی اور خاندانی سطح تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہی قربت اسے دیگر تمام پراکسی گروہوں سے زیادہ اہم بناتی ہے۔ حزب اللہ کی بنیاد 1982 میں اسرائیلی حملے کے رد عمل میں رکھی گئی۔ ایران نے ابتدائی سے مالی امداد، تربیت اور اسلحہ بھی فراہم کیا۔ اب یہ صرف ایک عسکری تنظیم نہیں بلکہ لبنانی سیاست، سماجی خدمات اور معیشت کا بھی حصہ بن چکی ہے۔ 2006 کی لبنان جنگ اس کی بقا کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اسرائیل نے اس جنگ میں حزب اللہ کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اسرائیل کو فوجی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ اسی طرح اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف بڑے حملے کیے۔ اس کے سربراہ حسن نصر اللہ اور اہم کمانڈرز شہید ہوئے لیکن تنظیم مکمل طور پر ختم نہ ہو سکی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اگر کامیابی سے آگے بھی بڑھتے رہیں تو بھی لبنان کا مسئلہ موجود رہنے کا امکان ہے۔ لبنان میں جنگ صرف دو فریقوں کا نہیں بلکہ ایران اور اسرائیل، امریکہ اور پورے ایکسس آف ریزسٹنس کا معاملہ ہے۔ اگر اسرائیل حزب اللہ کو نشانہ بناتا رہتا ہے تو ایران پر اپنے اتحادی کے دفاع کے لیے دباؤ بڑھے گا۔ اگر تہران حزب اللہ سے دستبردار ہوتا ہے تو اس کے دوسرے اتحادیوں کا اعتماد متزلزل ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر لبنان میں بندی نہ ہو سکی تو باقی تمام سفارتی کامیابیاں عارضی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی زاویے پر آج کے پروگرام میں گفتگو رکھیں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، عامر احمد خان اور حسن نثار صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ایران اور امریکہ، معاہدے، امن فارمولے اور مفاہمتی یادداشتیں۔ کیا مفاہمت کی اصل آزمائش تہران یا واشنگٹن میں نہیں بلکہ جنوبی لبنان کی سرحدوں پر ہوگی؟ حسن نثار صاحب، ایران اور امریکہ میں تمام ہی معاملات طے ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے کو منایا بھی جا رہا ہے، ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں۔ لبنان بار بار ایک رکاوٹ بنتا ہے۔ جنگ بندی میں اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے، معاملات ہاتھ سے نکلتے ہیں یا مڈل ایسٹ کسی نئی جنگ کی طرف جاتا ہے تو کیا لبنان ایک بڑی وجہ ہوگا اس پوری صورتحال میں؟ دیکھو بھائی، مجھے تو بکتاہٹ ہونے لگی ہے اس موضوع سے ہی، اور میری جو اپنی سرحدوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کا اگلا سوال اس کی ایک جھلک ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو سکتا ہے، مجھے صرف اس سے دلچسپی ہے۔ اس کی وجہ ہے نہ ہمارے تبصروں نے یہ کام شروع کروایا تھا تو نہ ہمارے تبصروں پہ یہ ختم ہوگا۔ اس کو اپنی جو کہ نیچرل ایک اینڈ ہے اس تک پہنچنے دیں، اتنی کیا ضرورت ہے؟ زیغم صاحب نے، شہزاد صاحب نے جو کہہ دیا اس پہ گزارا کریں، مجھے معافی رکھیں۔ عامر احمد خان صاحب، 1982 میں ریگن سے لے کر بیگن اور اب ٹرمپ سے نیتن یاہو تک، یہ پوری ایک تاریخ ہے کہ امریکی صدور جتنے بھی رہے زبانی کلامی ہی اسرائیل کو لبنان پر حملوں سے روکتے بھی رہے اور اس کی مذمت بھی کرتے رہے۔ 4 دہائیوں سے زیادہ گزر گئے، معاملہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ مسلسل جنگیں اور حملے بھی حزب اللہ کو ختم نہیں کر سکے، اسرائیل کی خواہش بھی ختم نہیں کر سکی ہے۔ کتنی اہمیت ہے لبنان کی اس پوری سچویشن میں؟ کیا میک اینڈ بریک تک اس پورے معاملے یا کانفلکٹ کو لے جا سکتا ہے؟
عائشہ بہت آگے کا معاملہ ہے لبنان سے یا 60 دنوں سے، یا یہ جو موجودہ بات چیت ہو رہی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں، یہ سارا میری جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ساری صورتحال کی، مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت آگے کی بات ہے. دیکھیں میں یہ اگر یہ سوچوں کہ اگر میں ایک زائرنسٹ ہوں، ٹھیک ہے، میں صہیونیت کا پیروکار ہوں، میرا ورسٹ نائٹ میئر، میرا بدترین ڈراؤنا خواب کیا ہوگا؟ وہ اس خطے کے اندر ایک ایسی طاقت جو مجھ سے کھلم کھلا اختلاف کرتی ہے، جو عسکری اعتبار سے میرے سے نہیں ڈرتی ہے. ہم نے 50 سال سے اس کو دبایا ہوا ہے، ساری دنیا نے مل کے، اور خاص طور پہ جس میں بہت بڑا رول اسرائیل کا امریکہ کے اوپر انفلوئنس ہے، جس کی وجہ سے اس کو دبایا ہوا ہے. اب اس کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ نہ صرف امن ہو جائے گا، اس کے اوپر مزید حملے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ جو اس کے فروزن ایسٹس ہیں وہ انفریز کرنے کے علاوہ بھی $300 بلین کا ایک پرائیویٹ سیکٹر فنڈ اس کے لیے کریٹ کیا جائے گا. اور پرائیویٹ سیکٹر فنڈ کے ڈائنامکس یہ ہوتے ہیں عائشہ کہ وہ ایک دفعہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر ٹیک اوور کر لیتا ہے، اور وہ اپنا مومنٹم خود جنریٹ کر دیتا ہے. اب ایک اس طرح کا اراد جو نہ بھی نکال بھی دیں آپ اس $300 بلین کے پرائیویٹ سیکٹر فنڈ کو، وہ صرف اپنا تیل، جیسے کہ زاہد خان نے کہا نا کہ تیل کی قیمت پر وہ بیچ سکتا ہے، پانی کی قیمت پہ نہیں بیچنا پڑے گا اسے، وہ صرف اپنا تیل کی قیمت پر ہی بیچتے. تو جس ملک نے 50 سال کی پابندیوں کے ماتحت اپنی ملٹری ٹیکنالوجی اس حد تک ڈیولپ کر لی ہے کہ وہ امریکہ جیسی سپر پاور کو اس نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دی ہیں، اگر اس کے پاس ایک کھلی چھٹی ہو اور وہ یہ سارے وسائل ہوں اور وہ معاشی اعتبار سے دنیا کے اندر انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر سکے، تو آپ سوچیں کہ وہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. اس نے بغیر دنیا کی کسی قسم کی مدد حاصل کیے ہوئے ایران کو ایک ڈسفنکشنل اسٹیٹ یا ایک غریب تھرڈ ورلڈ ٹوٹا پھوٹا ملک نہیں بننے دیا. تو اگر اس کے پاس یہ وسائل ہے تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ اور اگر وہ وہاں پر پہنچ گیا تو پھر میری صہیونیت اور میں جس صہیونی نقطۂ نظر کا پیروکار ہوں، وہ اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ سو یہ لڑائی جو ہے اس میں لبنان بھی ایک بہانہ ہے، یہ 60 دنوں کا پیریڈ بھی جو ہے وہ ایک عارضی آپ کہیے کہ ایک جنگ بندی جس کے اندر چلے بات چیت کا جھاکا دے لیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اوباما دور میں جو جے سی پی او اے والی اگریمنٹ ہوئی تھی اس سے بہتر امریکہ کو کچھ حاصل ہو جائے. یہ ساری نقشے بازی ہے، یہ ساری اس کو ٹوتھ پالش لگانے کی یہ بات ہے. اور ایک چیز جس کے اوپر اب دنیا تھوڑی سی جہاں سے امید کی کرن دیکھ رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو نوجوان طبقے کی رائے امریکہ کے اندر اسرائیل کے بارے میں بدلی ہے، شاید آگے جا کے اس سے کچھ نکلے، لیکن انفارچونیٹلی امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات جو ہے وہ یہ نوجوان طبقہ نہیں کنٹرول کرتا، وہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. وہ 70-80 سالہ بندے جو کانگریس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ارب پتی لوگ ہیں اور جن کے ارب پتی ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ اسرائیل ہے، وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ لبنان کا نام لینا یا حزب اللہ کا نام لینا کہ وہ کتنی ان کی اہمیت ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل جائے گی. جنگ کے شروع میں نہیں تھی، اب بہت زیادہ ہو گئی ہے، کل کو پھر نہیں ہوگی. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ صہیونی نقطۂ نظر اسرائیل کے اندر موجود ہے اور اس کی اسرائیل کے اندر حمایت ہے، یہ جس طرح کے امن کی ویسٹ ایشیا کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں عائشہ، شاید میں پیسمسٹک ہوں اس معاملے کے اندر، مجھے تو یہ پتہ نہیں. درست.